اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری تھا، کہ جس کے تحت یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو اللہ مزید اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تمہارا رب آگاہ کرتا ہے، یعنی کامیابی کس میں ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں پر تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ مزید جو ہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں نے یہاں پر یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ شکر کے 3 طریقے ہیں، کہ اس نعمت کا دل میں خیال کرنا، جو انسان کو ملی ہے اس کا دل میں تصور خیال، یہ بھی شکر ہے، اور پھر زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ بھی شکر ہے کہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر عملی طور پر انسان اس نعمت کا اظہار کرے، اور سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے شکر کا وہ یہی ہے کہ انسان عملی طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ دل میں بھی خیال کر لیتا ہے انسان، زبان سے بھی کہہ لیتا ہے، لیکن عمل والا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں، اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ میں نے بات شاید آپ کو سنائی بھی ہو، میں نے پڑھی کہ مرحوم اشفاق احمد صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ ایک واقعہ اپنا لکھتے ہیں کہ میں گھر میں پہنچا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے کھانا بنا کے دیا، روٹی بنائی، کہتے ہیں میں نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، کھانے کے بعد پھر میں نے کہتے ہیں کہ بھئی سوچا کہ اماں بھی خوش ہو جائے گی، والدہ بھی خوش ہو جائے گی، رب بھی راضی ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہو اپنی زبان سے بلند آواز سے جو ہے میں یہ کہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بلند آواز سے الحمدللہ کہا، عموماً یہی کلمہ بولا جاتا ہے نا، الحمدللہ، کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے کہا تو میری والدہ نے مجھے گورتے ہوئے کہا، دیکھا بھی اور کہا کہ بھئی یہ کیا تم نے کہا بھئی اشفاق احمد، تم نے یہ کیا کہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اماں جان میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کھانے کی، رزق کی، میں نے کھایا تو میں نے اس کا شکر ادا کیا ہے۔ تو آپ فرماتے میری والدہ نے جو مجھے جملہ کہا نا وہ میرے جا کر دل کو لگتا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا اشفاق احمد تم نے یہ کھا کر یہاں پر شکر ادا کر رہے ہو، کھانے سے پہلے یہ بھی تم نے سوچا تھا کہ میرے ہمسائے نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ میرے ہمسائے نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، یہ تم نے سوچا تھا؟ کہتے ہیں وہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور میری تقدیر بھی بدل گئی، اور میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا یہ باتوں سے، لفظوں سے، زبان سے تو بہت سارے لوگ شکر کرتے ہیں،
سبھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اصل تو شکر یہ ہے کہ تم عمل سے بھی جو ہے اس کا شکر ادا کرو، اور عمل یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے کھانے کی، تو اپنے ساتھ والوں کو بھی پوچھو، ان کا بھی خیال کرو کہ کیا تمہیں بھی یہ میسر ہے، تمہیں بھی یہ ملی ہے، نہیں ملی تو ان کے ساتھ بانٹ کر کھاؤ۔ یہ اصل میں حقیقت میں اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہم لوگ بہت کم ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ سب الا ماشاء اللہ کوئی ہو جو یہ سوچ رکھتا ہو، وگرنہ ہم اپنے پیٹ بھرنے کی بات تو کر لیتے ہیں اور بھر بھی لیتے ہیں، اور بھرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کہتے ہیں، لیکن ادھر سوچ نہیں جاتی کہ بھی ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کو دیکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایون کہ آج کل تو ایک گھر میں رہتے ہوں دو بھائی، چار دیواری بھی ایک ہے، دروازہ بھی ایک ہے، لیکن ہم اس دوسرے کمرے میں اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے کہ بھائی جان آپ نے آج کچھ پکایا ہے کہ نہیں پکایا، آج ہم نے کوئی اچھی چیز یہ بنائی ہے، میٹھا بنایا ہے، یہ لے آپ کو میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں یہ بھی توفیق آپ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ والدین بھی اگر رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ والے کمرے میں، تو ہم ان سے بھی چھپ چھپا کے جناب والا چیز گھر میں لے کے آئیں گے، اور بیگم کو پکڑائیں گے اور کہیں گے باہر نہیں لے کے نکلنا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے جناب۔ ہماری یہ صورتحال ہے، تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو خود بھی اگر استعمال کرتے ہو تو دوسروں میں بھی اس کو بانٹو۔ جب دوسروں میں اس کو بانٹوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مزید اپنی نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر فرمائے گا۔ سامعین محترم، ہم اگر ایک حدیث مبارکہ کی طرف چلیں، آج اتوار بھی ہے، میں آپ کے 2 منٹ زیادہ لے لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی، جس شخص کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی، یعنی اس کو 4 چیزیں کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے توفیق مل جاتی ہے، اور وہ کرتا ہے 4 چیزیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ مزید 4 چیزیں عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ 4 چیزوں کی اس کو توفیق ملتی ہے، وہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو 4 چیزیں اور عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے نا، جب آپ اس کا شکر کریں گے تو وہ بڑھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی کیا، کہ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دے دی گئی۔ یہ بھی توفیق ہے نا، ہر ایک تو اس کا ذکر نہیں کرتا، جو کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوگی تو وہ اس کا ذکر کرے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا، اللہ اس کا ذکر فرمائے گا۔ جو اس کا ذکر کرے گا اس کے بدلے میں کیا ہے، اللہ اس کا ذکر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ میرے آقا نے خود فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، یعنی میں تمہارا چرچا کروں گا زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ زمین والوں میں بھی اللہ ہمارا ذکر رکھ دے گا، اور آسمان والوں میں بھی ہمارا اللہ ذکر رکھ دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ جس کو دعا کی توفیق دے دے، دعا مانگنے کی، اللہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دے، تو فرمایا کہ اس کی دعا پھر قبول بھی ہوگی۔ بھئی دعا مانگو تو صحیح نا، دعا کیا ہے، مانگو، دعا ایک الگ سے عمل ہے۔ کچھ میرے بھائی کچھ دوست پتہ ہی کیا کرتے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ ہم سلام پھیرتے ہیں اور فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کوئی اللہ کے گھر میں زیادہ ٹائم دے دیا ہوتا ہے۔ 10 منٹ میں فجر کی نماز ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے، اس کے بعد 1-2 منٹ آپ اپنا وظیفہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ دعا ایک الگ سے کیا ہے، عبادت ہے۔
ہم یہاں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز میں نے پڑھ لی ہے، میں نے سارا کچھ مانگ لیا ہے. میں یہاں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اتنے تنگ نظر نہ بنا کریں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے ایک بار مانگنے سے اس کی ہاں کوئی کمی نہیں آ جاتی. اس سے آپ جتنی بار بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا. بے شک. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی ایک بار مانگ لیا تو اب دوسری بار نہیں مانگنا، دوسری بار مانگ لیا تو تیسری بار نہیں مانگنا. وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے ہر بار مانگو، جب مرضی مانگو، میں تمہیں دوں گا. تو اس لیے ہمیں اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. نماز بھی عبادت ہے، وہ الگ عبادت ہے. ذکر و اذکار ایک الگ عبادت ہے. دعا مانگنا ایک الگ عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعا کی توفیق ملی، اس نے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک. مجھ سے دعا کرو. دعا کیا؟ مانگنا. مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور تیسری چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو شکر کی توفیق دی، جس کو شکر کی توفیق دی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اور زیادہ بڑھا دے گا. بے شک. رزق کی نعمت ہے نا، رزق بھی ایک نعمت ہے. تو جب ہم جتنا بھی مل گیا اس پر شکر کریں گے، یا اللہ تیرا لاکھ ہاں شکر ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس رزق کو اور بڑھائے گا. اس رزق کو کیا کرے گا؟ اور بڑھائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کر دوں گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور چوتھے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو، جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی. استغفار کے انسان گناہ کرتا ہے، ہم گناہ گار ہیں. ہم کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں ہم. تو اب گناہ کے بعد کیا ہے؟ توبہ ہے. تو یہ استغفار کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور توبہ ہوتی ہے. اللہ کے حضور کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے. اپنی غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے، معافی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اور تو مجھے معاف فرما دے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو استغفار کی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دے گا. جس کو استغفار کی توفیق ملی اس کی مغفرت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، اور اس کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا ہے. اگر ہم یہ چار چیزیں اپنا لیں تو دنیا میں بھی ذکر ہمارا، اور آسمان پہ بھی ہم ذکر ہمارا، قبر میں بھی ہمارا ذکر، حشر میں بھی ہمارا ذکر انشاءاللہ. اور استغفار کر لیں تو اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جائے گا، اور دعا جو مانگیں اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا. اور اگر ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں تو اللہ مزید ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا